پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ لہذا آج حضرت داماد پیغمبر خلیفہ سوم پیکر جود و سخا، منبع شرم و حیا کی سیرت پر کچھ مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے لو لگا کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین طٰہٰ و یاسین، علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، محسن کائنات آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی وآل نبی پر ایک مرتبہ پھر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت خلیفہ سوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور در منشور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اس روئے زمین پر انگنت اور بے شمار عظیم ترین شخصیتوں نے جنم لیا، بڑے بڑے مراتب، اولو العزم درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن انبیاء کے بعد ایک خصوصیت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی، پوری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ شان کسی کو نہیں ملی۔ ایک فضیلت اور شان جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں ابھی تک اور قیامت تک بھی کسی کو وہ عظمت و شان نہیں ملنے والی۔ کیا ہے وہ خصوصیت اور کیا ہے وہ عظمت و شان جس کے مالک ہیں حضرت عثمان ابن عفان، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان؟ وہ عظمت و شان ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نہیں بلکہ پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں امام الانبیاء، تاج دار عرب و عجم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں۔ یہ ایسی شان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں پیغمبر کی ایک بیٹی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اور عثمان غنی وہ ہیں جن کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں۔ اور یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ شان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ کسی نبی یا رسول کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ ایمان لانے کے بعد
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی حضور نے اپنی بیٹی کو. اور جنگ بدر کے موقع پر ان کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور نے دوسری بیٹی سے نکاح فرمایا. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور نے دی اور فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ سے نکاح فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا، پھر ام کلثوم سے نکاح فرمایا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اگر تیسری بیٹی ہوتی تو بھی عثمان کو دے دیتا. اگر تیسری بیٹی اور ہوتی اس کا بھی نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا. اور یہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ اگر 40 بیٹیاں عطا فرماتا تو 40 کے 40 کا نکاح یک کے بعد بگڑے ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا. اس سے آپ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں. والدین اپنی بیٹی جب کسی کو سونپتے ہیں، کسی کے نکاح میں دیتے ہیں، تو پورا بیک گراؤنڈ ہے نا دیکھ کر خاندانی شرافت، مال، حسب و نسب، حسن و جمال، روزگار، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے. تب کہیں جا کر والدین مطمئن ہوتے ہیں کسی کو اپنی بیٹی سونپنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا رسول پاک کی نظر میں. بھروسہ ہوگا تبھی تو 2 بیٹیاں عطا فرمائی. اور یہی نہیں، فرمایا اگر تیسری ہوتی تو وہ بھی نکاح دیتا، عطا فرما دیتا. اور حضور نے فرمایا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کیا ہے. رب نے حکم فرمایا کب 2 بیٹیاں میرے عثمان کو عطا فرمائی. وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایسی عظمت و شان کے مالک ہے جو صرف آپ کو حاصل ہے، آپ کے سوا کسی کو وہ عظمت و شان حاصل نہیں ہے. ایک پیغمبر کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. دنیا ہی میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور دیگر 6 لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی. فرمایا لوگوں دنیا میں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھو، دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کو دیکھو. وہ جو سوال کھڑا کرتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر، لوگ جنت میں وصال کے بعد جائیں گے، قیامت کے بعد جائیں گے، حساب و کتاب کے بعد. برسوں پہلے، ہزاروں سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت خبریں دے رہے ہیں جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سخی تھے، اس قدر سخی تھے، سخی لٹانے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کہ آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے. غنی جو ہے غنا کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا. اس قدر جنگ تبوک کا موقع تھا، ایک جنگ ہوئی جنگ تبوک عیسائیوں کے ساتھ. مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ، فاقے سے 2 چار تھے. 2 وقت کا کئی لوگ ایسے تھے جنہیں کھانا میسر نہ تھا، بہت زیادہ مال و زر نہیں تھا، دولت نہیں تھی.
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ تبوک کے لیے لوگوں اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے پیش کرو. یہ وہی موقع تھا جب سیدنا فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا تھا کیا لائے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا اور آدھا لے کر آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. جتنا مال تھا نا 2 حصے کیے, ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا, ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب اٹھا کر لے آیا ہوں. پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ بیوی بچوں کی بھی فکر کی کہ نہیں, کچھ چھوڑا ان کے لیے؟ تو حضرت صدیق اکبر کا جو جواب تھا, ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے شمع تو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا پھول بس. یا رسول اللہ مال آپ کے قدموں میں لے آیا, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد, اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ دیا. کیسے لوگ تھے نا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ, وہ جو اوپر بیٹھنے کے لیے کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ, پورے سامان کے ساتھ. پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو ابھارا اور خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے دوستوں. اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا کہ جہاد ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, لہذا مدد کرو ان کی, مجاہدین پر خرچ کرو. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 300, ایک روایت میں ہے کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ, اور وہ عربیوں نسل کے جو سرخ اونٹ ہوتے تھے. آج کے زمانے میں آڈی اور بڑی جو لگژری کاریں ہیں وہ جو ہے ان کی قیمت اونٹوں کی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. جو بڑی بڑی لگژری کاریں ہیں نا, غریب آدمی جنہیں خرید نہیں سکتا, اس قیمت کے جو ہے اس زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 ساز و سامان کے ساتھ ممبر پر حضور تشریف فرما تھے, نیچے اترے, نیچے اتر کر فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور آج کے بعد انہیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ عظمت و شان کے مالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, صلح حدیبیہ کا موقع تھا. حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. کفار مکہ نے صلح, وہ حدیبیہ جو مقام ہے نا, وہاں روک دیا حضور علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے اس سال حج نہیں کر سکتے. مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے مکہ کے مشرکین سے, وہاں کے رئیسوں سے, وہاں کے سرداروں سے بات چیت کے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. حضرت عثمان غنی صحابہ کے مجمع میں بھی عزت کی نگاہ سے, وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور جو کفار مکہ تھے وہاں بھی آپ کا احترام تھا, وہاں بھی آپ کی عزت تھی. اسی لیے حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا, چناؤ ہوا, بھیجے گئے. تو مکہ کے مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اس سال حج کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن ہاں آپ اگر چاہیں, آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, آپ اگر چاہیں تو آپ کو کعبے کا طواف کرنے کی اجازت ہے. حضرت عثمان غنی سے مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آپ چاہو اگر تو آپ کر سکتے ہو کعبے کا طواف, آپ کو اجازت ہے. تو احادیث کی سبھی کتابوں میں جو جواب تھا حضرت عثمان غنی کا وہ نقل ہے. آپ فرماتے ہیں اے لوگوں
تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے آقا سے پہلے کعبے کا طواف کر لوں گا؟ ہم کعبے کا احترام اپنے رسول کے بتانے سے کرتے ہیں، ہم کعبے کی تعظیم اپنے رسول کے حکم سے کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کے رسول کعبے کا طواف نہ فرما لے تب تک اجازت ہونے کے باوجود بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ وہ محبت تھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، چاہتے تھے کہ طواف کرے کعبے کا، کر لیتے اگر تو ان سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کعبے کا طواف کرنا بھی آپ نے مناسب نہیں جانا۔ اب جو ہے روک لیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ادھر خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی مکہ میں شہید کر دیے گئے۔ خبر کا پہنچنا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو صحابہ موجود تھے اس وقت حدیبیہ کے مقام پر، تو ان سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اگر عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے تو بدلہ لیں گے ان کی شہادت کا، بیعت کرو وفاداری کا۔ سارے صحابہ نے بیعت کی۔ اب جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، پروردگار تو جانتا ہے کہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے، لہذا یہ عثمان کا ہاتھ، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، اور اس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے میرے ہاتھ پر، یہ عثمان کی بیعت ہے میرے ہاتھ پر۔ کچھ لوگ یہاں بھی سوال کھڑا کرتے ہیں علم غیب پر کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو انہیں خبر ہوتی کہ عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، پھر یہ بیعت کیوں نہیں؟ اسی بیعت میں جو ہے جو منکرین علم غیب ہے ان کا جواب موجود۔ حضور نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ پر، یہ بتا رہا ہے حضور جانتے تھے کہ عثمان مکہ میں زندہ ہے، تبھی تو بیعت نہیں جا رہی ہے، جانتے تھے تبھی تو فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، یہ مقام حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قرآن کی سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو بیعت کرتے تھے نا آپ کے ہاتھ پر، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ یہ فضیلت حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ پیکر و شرم و پیکر شرم و حیا آپ کو کہا جاتا ہے، شرم و حیا کے پیکر۔ اس قدر حیا فرماتے تھے کہ پورے بند مکان میں بھی کپڑے اتار کر جو ہے غسل کرتے ہوئے آپ کو حیا آتی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ آپ عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ حیا دار تھے، حیا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما، اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور جو تہبند حضور نے پہنی تھی وہ پنڈلیوں سے تھوڑا اوپر سڑک گئی تھی، لنگی تھوڑی سی سڑکی ہوئی تھی اوپر۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر پہنچے، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، داخل ہو گئے۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، داخل ہو گئے گھر میں۔ مولا علی آئے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی، گھر میں داخل ہو گئے۔ اور دیگر کچھ صحابہ آئے، انہوں نے بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی، گھر میں داخل ہو گئے۔ حضور اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے یا لیٹے رہے۔ اب اتنے میں حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان تشریف لائے۔ حضرت عثمان جو ہے جب تشریف لائے، اجازت مانگی اندر داخل ہونے کی، تو حضور نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ جو چادر تھی نا جو اوڑا کرتے تھے وہ چادر ڈال لی اپنے پیروں پر، چادر سے اپنے پیروں کو ڈھک لیا۔ اب سارے صحابہ کرام جب چلے گئے تو ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں
وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، ابو بکر آئے آپ نے ان سے حیا نہیں فرمائی، عمر آئے آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، علی آئے آپ اسی طریقے پر اسی پوزیشن پر بیٹھے رہے، اور صحابہ کرام بھی آئے آپ ایک جو پوزیشن تھی اسی پر بیٹھے رہے، آپ نے ان سے حیا نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ جب عثمان آئے تو آپ نے چادر کو اپنے پیروں پر ڈال لیا، اپنے پیروں پر ڈھک لیا، کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ؟ تو سنو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حفصہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں؟ دعا فرماتے تھے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ جو عثمان ہے نا یہ حیادار ہے، یہ حیادار ہے، یہ بہت زیادہ حیا والا ہے، لہذا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اسے گوارا نہیں ہوگا ساری دنیا کے سامنے حساب و کتاب ہو۔ گزارش کی تھی رب کی بارگاہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے عثمان کا حساب نہ لیا جائے، سب کے سامنے عثمان کا حساب نہ لیا جائے، اور حضور کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ ایسے حیادار تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے پیکر شرم و حیا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت، ایک حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، کنیکٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا بھی ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، اور جب حیا چلی جاتی ہے حضور نے فرمایا ایمان بھی رخصت ہو جاتا، لہذا حیا دار بنے، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور آج جو ہمارے دیش میں حالات ہیں، اپنے بچوں کو حیادار بنائیں، اپنی بچیوں کو حیادار بنائیں، پے کرے شرم و حیا کے زیور سے انہیں آراستہ کریں۔ والدین اگر ماں باپ گھر کے بڑے دادا دادی وغیرہ خود اگر بڑی بڑی جو ہے وہ LED ٹی وی یا اسکرین لگا کر دیواروں پر سیریل دکھائیں گے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو، کیا اثرات مرتب ہوں گے ذہن پر، کیا اثرات؟ جو ماحول آپ دیتے ہیں نا بچے کو، اسی ماحول میں بچہ ڈھلتا ہے، جس طریقے کا ماحول آپ دیتے ہیں، کلچر آپ دیتے ہیں، طریقہ آپ دیتے ہیں، تہذیب آپ دیتے ہیں، بچہ اسی ماحول میں ڈھلتا ہے۔ گھر کا ماحول ہی جو ہے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتا ہے، پہلا اسکول ہوتا ہے، پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے گھر کا ماحول۔ جن بزرگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، ساتھ میں ان بزرگوں کے والدین کے حالات کو پڑھیں، جن بزرگوں سے ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر سنی جو ہے بڑی عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے، محبتوں کا اظہار کرتا ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی سیرت پڑھیں، سیرت، سر کے بالوں کو سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، ام الخیر فاطمہ ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، ماں کا کردار ہو، کریکٹر جب شریعت ہو، طریقت کے سانچے میں ڈھل کر مزین و مصفا جب ہوتا ہے تو اولادیں جو ہے پھر دنیا میں جب آتی ہے تو عبد القادر جیلانی ولیوں کے تاجدار کی طرح ہوتی ہیں۔ والدین بالخصوص ماں کا کردار و کریکٹر جو ہے نا وہ پاک صاف زمین کی طرح ہونا چاہیے، جہاں سے طے کرو شرم و حیا کے گوہر پیدا ہو، موتی پیدا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بے شک پڑھائیے،
اسکول کالج جو آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن ساتھ میں انہیں بتائیے کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، ہماری حدیں کیا ہے، کہاں تک جو ہے ہمیں جانے کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں کن چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ آج حالات یہ ہے ماڈرن بنانے کے چکر میں بچوں اور بچیوں کو ہم نے کیا کیا ہے، بے لگام کیا، داڑھی سے، ٹوپی سے، کرتے پیجامے سے، جبے اور صافے سے ایسی حکارت والی عنایت جو ہے ہم نے بچیوں کے من میں پیدا کی کہ وہ مجبور ہو کر ٹیچر والوں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے نفرت بٹھا دی علماء کے حوالے سے، داڑھی والوں کے حوالے سے، داڑھی ہے اگر کسی کی تو نہیں دیں گے لڑکی۔ تو یہ جو ہم نے ماحول کریٹ کیا ہے نا، اسی کا نتیجہ جو ہے آج امت بھگت رہی ہے۔ ماں باپ اپنی راضی سے، اپنی مرضی سے، آپ نے پڑھا ہوگا نا ابھی پیپر وغیرہ میں، کچھ دنوں پہلے کی بات، 2-4 دن پہ اپنی مرضی سے والدین جو ہے ایک کافر کے ساتھ اپنی مومنہ نام کی بچی کو جو ہے مندر میں کھڑے رہ کر پھیرے دلوا رہے ہیں۔ ماں باپ، مسلمان ماں باپ، ذرا سوچو تو صحیح، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بچی جو ہے اب اس کے شکم سے کافر پیدا ہوں گے۔ تو شرم و حیا اسلام کا زیور ہے۔ جب تک شرم و حیا ہماری نگاہوں میں رہی تب تک جو ہے جو آنے والی نسلیں تھی نا وہ پاک دامن رہی، وہ مزین و مصفا رہی۔ جیسے ہی شرم و حیا کے زیور کو امت مسلمہ نے چھوڑا ہے غیروں کی تقلید کے پیچھے، غیروں کی شادیاں کیسی ہو رہی ہے، منگنیاں کیسی ہو رہی ہے، سالگرہ کس طریقے سے منائی جا رہی ہے، برتھ ڈے کس طریقے سے منایا جا رہا ہے، ان چیزوں کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ آنکھوں پر ہم نے پٹی باندھ لی ہے، عقل کو بند کر دیا ہے، عقل کے دروازوں کو، اور غیروں کی اندھی تقلید نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ جو دانشور ہے، عقل مند طبقہ ہے، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے غیروں کی اندھی تقلید نے ہمیں جہنم کے دروازے تک پہنچا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تباہی اور بربادی کے مہانے پر جو ہے امت مسلمہ کھڑی ہے۔ لہذا بچیں اور بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حضور کی امت کو عطا فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، جو بے غیرت ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو غیرت مند ہوگا وہی مومن ہوگا، جو بے غیرت ہوگا وہاں ایمان بے غیرت کے سینے میں نہیں رہتا۔ اس لیے غیرت مند بنے، اپنی اولاد کو غیرت مند بنائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، آخری بات کرتے ہیں، مولا علی کی شادی کا مرحلہ تھا، حضرت مولا کائنات کی، اور آپ کے پاس جو شادی کے ضروری اخراجات ہوتے ہیں نا، ضروری خرچے، اتنا بھی پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو وہ جو زرہ تھی، زرہ لڑائیوں میں پہنتے ہیں تاکہ تیروں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ زرہ لے جا کر بیچ دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس پہنچے؟ عثمان غنی کے پاس۔ یہ میری زرہ ہے، بیچنا چاہتا ہوں تاکہ شادی کے جو ضروری خرچے ہیں وہ پورے کر سکوں۔ ضروری خرچے، زرہ جو ہے اپنی وہ جو لگنے والی ضروری چیز ہے جسم کی لڑائیوں میں، تیر سے، تلواروں سے، نیزے اور برچھیوں سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بیچ دی۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں 400 درہم حضرت عثمان غنی نے عطا فرمائے۔ زرہ لے لی، اور زرہ لینے کے بعد کتنے درہم عطا کیے؟ 400 درہم۔ اور 400 درہم عطا کرنے کے بعد کہتے ہیں علی یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے، قبول کرو۔ یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ تو جو علی والا ہوگا، اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے، جو علی والا ہوگا وہ صحابہ کی بھی عزت کرے گا، وہ صحابہ کی بھی عزت کرے گا، جو صحابہ کی عزت کرے گا وہ علی کی بھی عزت کرے گا۔ وہ جو ایک طبقہ نکلا ہے نا آج کل، بچیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہے حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولائے کائنات کی شادی کا خرچ اٹھا رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کا جب مرحلہ آیا، چھوٹی سی مسجد تھی، بڑھانے کی جب بات آئی، قریب میں لکڑ مکان تھے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ مکان تھے، حضور نے فرمایا کون ہے جو یہ سائیڈ کے مکان کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، بدلے میں مجھ سے جنت لے لے؟ بولو یار، تھکاتے ہو بولتے کچھ نہیں ہو، بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کون ہے تمہارے اندر جو مکان خرید کر مسجد میں دے دے اور بدلے میں کیا لے لے؟ جنت لے لے۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں نا کیا دیتے ہیں؟ سب کچھ دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ حضور نے فرمایا مکان خرید کر مسجد میں دے دو، بدلے میں مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 10,000 درہم میں، کتنے درہم میں؟ 10,000 درہم میں مکان خریدا۔ یا رسول اللہ جنت عطا کرتے اور یہ مکان مجھ سے لے لیں۔ حضور نے فرمایا جنت میں ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی ہوگا، میرے ساتھی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ہوگا جنت میں، عثمان غنی کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی کی سخاوت و شرم و حیا کا صدقہ حضور کی امت کو عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔